بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ والد تسلیم رضا، آج کے کیلنڈر کے ساتھ۔ اگر آج کی اسلامی ڈیٹ کی بات کی جائے تو آج 26 محرم الحرام اور 15 ستمبر اور 31 بھادرو۔ اگر انگریزی مہینے کی بات کریں تو آج 15 ستمبر ہے۔ اگر دیسی منتھ کی بات کریں تو 31 بھادرو آج کا آخری دن ہے اس کا۔ بروز منگل کا دن۔ 3 دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ تو اس کے علاوہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری حدیثیں جن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو یہ آج کی، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کھڑے ہوں، نماز کے لیے بھی ہوں تو پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ اگر آپ چاد میں بھی کھڑے ہوں تو پہلی صف میں کھڑے ہونا چاہیے، نبی پاک کا فرمان ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد اپنی امت پر 3 چیزوں سے ڈرتا ہوں: بادشاہوں کے ظلم، نجوم پر امان لانے اور تقدیر کے انکار پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 چیزوں پر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں ہمیں رکھے۔ اس کے بعد اگلی بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں لک آفٹر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد اگلے بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے۔ ہمیں اپنے والد کی جو ہے وہ خوب جو ہے عزت کرنی چاہیے، کبھی بھی ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، نہ ان سے پہلے بیٹھنا چاہیے۔ تو احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس سے اگلی بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی جو راوی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہیں ان کے راوی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا جو ہے فرمان، اس کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکیاں کر سکو، اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5327 نمبر ہے۔ اس کے بعد رزق کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ حضرت ابو درداء کا یہ کے مطابق جو ہے وہ رزق کی تلاش کے حوالے سے۔ اس سے اگلی حدیث کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جھوٹ والوں کے بارے میں۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے اس سے میل بار کوسوں بار دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتیں شیئر کرنے کی بھی۔ اس کے بعد ہم ایک اور دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آج کا بہت ٹرینڈ ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خوب خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے، ہر طرح سے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سچے دل سے۔ یہ شرط ہے کہ وہ سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی حدیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک جو ہے نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سختی سے کہ اگر آپ کو ٹکڑے ٹکڑے میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو شرک نہ کرنا۔
کیونکہ شرک والا جو ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ان کے بارے میں جو فرمایا ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، مجھے رکھنا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔